الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج بحث درس نمبر 23 میں اس کتاب کے مطابق ہے، جس کا عنوان ہے قضایائے موجہہ کی اقسام۔ ہماری بحث چونکہ مقدماتی بحث میں چل رہی تھی اور اصل بحث ہماری استدلال کے ساتھ ہے، اور یہ بات واضح اور روشن ہے کہ استدلال قضیوں سے تشکیل پاتا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم قضیے کی تعریف اور اس کی اقسام سے آشنا ہوں۔ اس وجہ سے یہ بحث کی جا رہی ہے اور استدلال کے اندر یہ اصطلاحات استعمال بھی ہوں گی، لہذا ان سے آشنائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہم یہاں پہنچے تھے کہ اگر قضیہ حملیہ میں جہت کا ذکر ہوگا تو وہ قضیہ موجہہ ہے، یعنی ایسا قضیہ کہ جو جہت رکھتا ہے، موجہہ یعنی جو جہت رکھتا ہے، اور وہ قضیہ حملیہ کے جس کے اندر جہت کا ذکر نہ ہو اس کو قضیہ مطلقہ کہا تھا۔ اب یہاں سے اس درس میں خود قضیہ موجہہ جو ہیں اس کی مختلف قسمیں ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں، اور یہ والی بحث انتہائی اہمیت کی حامل ہے، چونکہ جب استدلال ہوتا ہے تو ان جہتوں کے حوالے سے بھی ذکر ہوتا ہے اس کے اندر، لہٰذا ان کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور فلسفے میں بھی ان کا بہت زیادہ استعمال ہے، تو لہٰذا یہ درس جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے۔ فرماتے ہیں کہ قضایائے موجہہ خود دو قسم پر مشتمل ہیں۔ بعض قضایائے موجہہ بسیط ہیں اور بعض قضایائے موجہہ مرکب ہیں۔ قضایائے موجہہ بسیط ہونے کا کیا معنی ہے؟ یعنی ایسا قضیہ ہے کہ جس کے اندر فقط ایک جہت کو ذکر کیا گیا ہے، لہذا بسیط ہے۔ لیکن قضایائے موجہہ مرکبہ اس کے اندر دو جہتوں کا ذکر ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے مرکبہ، اور یہ قضایائے موجہہ مرکبہ دو قضیوں میں منحل ہو جاتا ہے، موجبہ اور سالبہ کے اندر، کہ اس کی تفصیل ہم بعد میں پڑھیں گے۔ پس قضیہ موجہہ بسیط یعنی ایسا قضیہ کہ جس کے اندر فقط ایک جہت کا ذکر ہو۔ مثلا کوئی آ کر کہے کہ زمین ہمیشہ حرکت کرتی ہے، حرکت کی حالت میں ہے۔ اب یہ ہمیشہ یہ کیا ہے؟ یہ جہت ہے، کیونکہ حرکت محمول ہے اور زمین موضوع ہے۔ حرکت کا جو کہ محمول ہے اس کا موضوع یعنی زمین کے ساتھ کیا رابطہ ہے اس کو بیان کر رہی ہے، اور اپنے کار جب یہ رابطہ حقیقی زبان پر آ جائے تو اس کو جہت کہتے ہیں۔ پس دائماً یہاں پر جہت ہے، تو یہاں پر ذکر وہ ایک ہی جہت آئی ہے یہاں پر، اور ایک ہی قضیہ ہے۔ یہ ہے قضیہ موجہ بسیط۔ اب موجہات بسیط اس کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ مشہور ترین جو اس کی قسمیں ہیں وہ 8 ہیں۔ کیسے؟ کلی طور پر اس کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ جہت یا ضرورت والی ہوگی
یا دائمی ہوگی یا فعلی ہوگی یا ممکن ہوگی. یہ 4 جہات ہیں، لہذا 4 قسمیں بنے گی. جہت یا ضروریہ ہوگی یا دائمہ ہوگی یا فعلیہ ہوگی یا ممکنہ ہوگی. اب یہ 4 پھر کیا ہیں؟ 2 میں تقسیم ہو جاتے ہیں. یہ 4 قسم 2 میں تقسیم ہوتے ہیں، یا وہ ذاتی ہوں گی یا وصفی ہوں گی، کہ ہر ایک کی تفصیل بیان کی جائے گی، ابھی فقط قسم بیان کر رہا ہوں. اور ان 4 کو 2 پر ضرب کریں کیا بنے گا؟ 8. یعنی ضروریات، جہت ضروری 2 حصوں میں تقسیم ہوگی، ذاتی وصفی. دائمی بھی 2 میں، فعلی بھی 2 میں اور ممکنہ بھی 2 میں. بس یہ 8 قسمیں ٹوٹل مشہور ترین. والا اور بھی اقسام موجود ہیں کہ تفصیلی کتابوں کے اندر وہ تمام جہات جو بن سکتی ہیں ایک قضیہ حملیہ کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے. لیکن چونکہ ان میں سے اکثر حالتیں استعمال نہیں ہوتی یا ان کا استعمال انتہائی ناب اور کم ہے، لہذا بعد والی کتابوں میں ان کو حذف کر دیا گیا. فقط انہی کو ذکر کرتے ہیں کہ جن کا استعمال یا تو بہت زیادہ ہے یا اگر کم ہے تو اتنا زیادہ کم نہیں ہے کہ اس کو اگنور کیا جائے. بس جب یہ 8 قسمیں ہمارے بات جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی، اب آ کر ہم 2 قسمیں کر کے اس کو پڑھیں گے. کیسے 2 پڑھیں گے؟ یعنی جب ہم نے کہا کہ جہت ضروریہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، یا ضروریہ ذاتیہ ہوگی یا ضروریہ وصفیہ ہوگی، کیونکہ 4 2 میں تقسیم ہونی تھی جیسے عرض کیا آپ کے. ہم ان سب کو بیان کرتے ہیں یہاں پر الگ الگ کر کے. جہت ضروریہ ذاتیہ ہوگی، اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے قضایا میں ہوتی ہے کہ جہاں پر محمول موضوع کے لیے ضروری ہوتا ہے. محمول موضوع کے لیے ضروری ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ ضرورت خود موضوع کی ذات کا تقاضا ہے. باہر سے نہیں کوئی چیز آ کر اس کو کہہ رہی کہ تم ضرورت کو لو، محمول تمہارے لیے ضروری ہے. باہر سے کوئی چیز نہیں آ کر کہہ رہی، بلکہ اس کی اپنی ذات کے اندر یہ تقاضا موجود ہے کہ یہ میرے لیے ہونا چاہیے. محمول ذات موضوع کا اقتضا ہو. بس 2 چیزیں ضرورت ذاتی میں ہوتی ہیں. ایک محمول ضروری ہوتا ہے موضوع کے لیے، اور یہ ضرورت موضوع کی ذات کا تقاضا ہوتا ہے، نہ کہ غیر از ذات موضوع کا تقاضا ہوتا ہے. ذات موضوع کا تقاضا ہونے سے اس کو اگر مزید اس کو کھولا جائے تو کیا ہم معنی کر سکتے ہیں؟ اس کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ جو ضرورت ہے یہ ذات موضوع کا تقاضا ہے؟ کیسے ہم اس کو تشخیص دیں گے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اگر موضوع کی ذات کو ختم کر دیا جائے تو محمول بھی ختم ہو جائے. درست ہے؟ بس معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو محمول تھا یہ کس کا تقاضا تھا؟ ذات موضوع کا تھا. چونکہ موضوع جب تک ہے یہ محمول ہے، اور جب یہ موضوع اٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو یہ محمول بھی کیا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. بس یہاں سے ہمیں پتا چلے گا کہ محمول جو ضروری ہے موضوع کے لیے، یہ ضرورت موضوع کی ذات کا تقاضا ہے. مثال لیتے ہیں تاکہ مطلب آسانی سے سمجھ میں آ جائے. مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ انسان حیوان ہے ضرورتاً حتماً، اردو میں ترجمہ ہم ضرورت کا کیا کرتے ہیں؟ حتماً. انسان حیوان ہے حتماً
ضرورتن، تو اب محمول حیوان ہے اور موضوع انسان ہے. حیوان ضروری ہے انسان کے لیے، اور یہ ضرورت انسان کی ذات کا تقاضا ہے. کیوں؟ کیونکہ ذات انسان حیوان ہے، اور جب تک انسان کی ذات رہے گی وہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ حیوان رہے گا. ذات موضوع کا تقاضا ہے یہ. اگر میں اصطلاحی عربی اعتبار سے بیان کروں، جو کہ عربی کی کتابوں میں بیان ہوا ہے، ضرورت ذاتیہ اس ضرورت کو کہتے ہیں کہ جس میں ما دام ذات الموضوع کی قید لگی ہوئی ہو. ما دام ذات الموضوع سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب تک موضوع کی ذات باقی ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے. درست ہے؟ ما دام ذات الموضوع کی چونکہ قید لگی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو ضرورت ذاتیہ کہتے ہیں. جیسا کہ مثلا منطق مظفر میں اگر عبارت کو دیکھا جائے تو اس طریقے سے انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ الضروریت الذاتیہ کیا ہے؟ یہ دلت علی ضرورت ثبوت المحمول لذات الموضوع، کہ ضرورت ذاتیہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ محمول کا ثبوت موضوع کی ذات کے لیے ضروری ہے. ما دام ذات الموضوع موجودان، جب تک ذات موضوع موجود ہے. یعنی عربی میں اگر ضرورت ذاتیہ کی تعریف کرنی ہو تو کہنا یہ ہے کہ ضرورت ذاتیہ میں ثبوت المحمول موضوع کے لیے ضروری ہے ما دام ذات الموضوع موجودہ، جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو. بات واضح ہے؟ بس اس کو کہتے ہیں کہ یہ ضرورت ذاتیہ ہے، جس طرح کہ اس کی مثال بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہے. یہ تو موجبہ قضیہ میں نے بیان کیا. سالبہ قضیہ میں بھی ایسے ہی ہے. اگر ہم سالبہ میں کیا کرتے ہیں، ہم یہ بتاتے ہیں کہ محمول موضوع کے لیے ثابت نہیں ہے. جب میں کہتا ہوں کہ زید کھڑا نہیں ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قیام جو کہ محمول ہے یہ موضوع کے لیے ثابت نہیں ہے. تو ضرورت ذاتیہ قضیہ سالبہ کے اندر کیا معنی رکھے گا؟ یہ معنی بنے گا کہ محمول کا سلب ہونا موضوع سے ضروری ہے. درست ہے؟ یا ضرورت کی جو ہے وہ نفی کی ضرورت کی نفی کی جا رہی ہے. یعنی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ محمول کا ثابت ہونا موضوع کے لیے ضروری نہیں ہے. اگر موجبہ ہوگا تو اس میں تو ضرورت ہے، لیکن جب سالبہ بنائیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ محمول کا ثابت ہونا موضوع کے لیے ضروری نہیں ہے. جیسا کہ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ زوج کا عدد یعنی جفت والا عدد فرد نہیں ہوتا ضرورتاً. یا مثلا میں نے جو پہلی تعبیر استعمال کی تھی شاید وہ دقیق تر ہے، یہ بعد والی تعبیر دقیق نہیں ہے. کیا تھی پہلی تعبیر؟ یعنی قضیہ سالبہ کے اندر ضرورت ذاتیہ کا ہم یہ معنی کریں گے کہ محمول موضوع کے لیے ثابت نہیں ہے حتماً. ضروری ہے کہ محمول موضوع کے لیے ثابت نہ ہو. جس طریقے سے یہ قضیہ بنایا ہم نے کہ جفت کا عدد فرد نہیں ہوتا حتماً،
ضرورتن بالضرورہ، یعنی ضروری ہے کہ جفت کا عدد طاق نہ کہلائے، حتمی ہے نا. یا اگر میں یہ قضیہ بناتا ہوں کہ درخت سانس نہیں لیتا، حتمن سانس لینے کی نفی حتمی ہے، یعنی درخت سانس نہیں لیتا. درست ہے؟ بس یہ دونوں چیزیں ضرورت ذاتیہ میں ہے. ایجاب میں قضیہ موجبہ میں معنی یہ ہوگا کہ معمول ثابت ہے موضوع کے لیے حتمن، اور یہ ضرورت ذات الموضوع کا اقتضا ہے. اور سالبہ میں ہم کہیں گے کہ معمول موضوع کے لیے ثابت نہیں ہے حتمن، کہ مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں. اس کے بعد آتا ہے ضرورت وصفیہ. ضرورت وصفیہ ان قضایا میں ہوتی ہے، یا ضرورت وصفیہ کا معنی یہ ہے کہ محمول موضوع کے لیے ضروری تو ہے، لیکن یہ ضرورت ذات الموضوع کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ اس وصف یا اس صفت یا اس حالت کی وجہ سے ہے کہ جو موضوع کے اندر پائی جاتی ہے. یعنی اگر فقط موضوع کی ذات ہو ولا غیر، محمول کا تقاضا نہیں کرتا، لیکن اگر ہم اس کی ایک اس خاص حالت کو مد نظر رکھیں تو وہ اس محمول کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ضرورت وصفیہ، یعنی ایسی ضرورت کہ جو وصف موضوع، صفت موضوع کا تقاضا ہو، نہ کہ ذات موضوع کا تقاضا، جیسا کہ پہلے والا جو اب مورد آپ کو بیان کیا ہے. مثال دیتے ہیں، مطلب زیادہ واضح ہو جائے گا. ہم اگر یہ مثال دیں کہ مثلا اس طریقے سے بنائیں کہ الماشی متحرکن بالضرورہ ما دام علی ہذہ الصفہ، ما دام علی صفت الحرکہ. مثلا میں کہتا ہوں کہ چلنے والا حتمن متحرک ہے، لیکن یہ حتمن متحرک ہونا آیا چلنے والے کی ذات کا تقاضا ہے؟ نہیں، کیونکہ اگر چلنے والے کی ذات کا تقاضا ہوتا اس کا متحرک ہونا تو وہ تو پھر جب تک اس کی ذات ہے اس کو متحرک ہونا چاہیے تھا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہو گیا، حیوان ہو گیا، یہ ہوتے ہیں لیکن متحرک نہیں ہوتے. ذات انسان ہوتا ہے، ذات حیوان باقی ہوتا ہے، لیکن وہ متحرک نہیں ہوتا. پس معلوم ہوا کہ حرکت ذات موضوع کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ حرکت صفت کا تقاضا ہے. یعنی حرکت اس وقت ضروری ہے ذات انسان کے لیے کہ جب انسان چل رہا ہو، یعنی چلنے کی حالت میں حرکت کی صفت اس کے لیے ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں ضرورت وصفیہ. درست ہے؟ یہ ایک مطلب تھا کہ جو انہوں نے یہاں پر بیان کیا. اس کو منطق میں ایک نام دیا جاتا ہے مشروطہ عامہ کے ساتھ، عین کے ساتھ، عین غین، مشروطہ عامہ. یعنی یہی ضرورت کہ جو وصف موضوع کی وجہ سے ہو، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ مشروطہ عامہ. بس اگر کوئی پوچھے مشروطہ عامہ کسے کہتے ہیں تو مطلب آپ کے لیے واضح ہو جانا چاہیے. بات واضح؟
بس ایسی ضرورت کہ جو وصف کو دیکھتے ہوئے وصف کے ساتھ متصف ہو تو ضرورت ہوتی ہے. مثلا جیسے انسان اگر ہے تو انسان کے اوپر جب عنوان معاشی آئے گا یعنی عنوان چلنے والا آئے گا تب حرکت والا محمول اس کے لیے ثابت ہوگا. حرکت کب ثابت ہوگی انسان کے لیے؟ کہ جب انسان چل رہا ہوگا، جب انسان حرکت کر رہا ہوگا. وصف موضوع کا تقاضا ہے، اس کو کہتے ہیں مشروطہ عامہ. اس کے علاوہ بھی ضرورت کی اقسام بیان کی گئی ہیں. ضرورت ذاتیہ کے بعد ایک تو ضرورت ذاتیہ ہم نے پڑھی ہے، ایک ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ازلیہ. ضرورت ازلیہ کس ضرورت کو کہتے ہیں؟ ایسی ضرورت کہ یعنی جہاں پر محمول موضوع کے لیے ثابت ہو اور اس مورد میں مادامہ ذات الموضوع موجودن کے قید کی بھی ضرورت نہ پڑے. یعنی پہلے ہم نے ضرورت ذاتیہ میں کیا کہا تھا کہ محمول موضوع کے لیے ثابت ہے اس وقت تک جب تک موضوع کی ذات باقی ہے. اس کا معنی یہ کیا تھا ضرورت ذاتیہ کا. لیکن ضرورت ازلیہ میں حتیٰ اس قید کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. وہاں فقط یہ کہا جائے گا کہ محمول موضوع کے لیے ثابت ہے اور ضروری ہے، حتیٰ ذات الموضوع کی قید لگانے کی بھی ضرورت نہ پڑے. اس کو کہتے ہیں ضرورت ازلیہ. اس کا ایک ہی مورد ہے، کیا ہے؟ خداوند متعال. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ عالم بالضرورہ تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہ عالم ہونا خدا کے لیے ثابت ہے. تو آیا ہم یہ قید لگا سکتے ہیں کہ مادام اللہ موجود، جب تک اللہ ہوگا تو عالم ہوگا؟ نہیں لگا سکتے قید. کیوں؟ کیونکہ یہ بات وہاں کی جاتی ہے جہاں پر ذات موضوع ختم ہو سکتا ہو، اور خدا تو واجب الوجود ہے. خدا تو ختم ہی نہیں ہو سکتا. درست ہے؟ انسان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ انسان حیوان ہے اور یہ ضروری ہے کہ وہ حیوان ہو جب تک انسان رہے گا. لیکن اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے. اللہ تو واجب الوجود ہے، وجود ضروری ہے اس کے لیے. پس اللہ کے مورد میں حتیٰ ذات موضوع کے ہونے کی قید نہیں لگائی جا سکتی. بس اتنا کہیں گے کہ اللہ کے لیے عالم ہونا ضروری ہے مادامہ یا جب تک اللہ موجود ہے. اس قید کی ضرورت نہیں ہے، اصلا لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی وہاں پر. بس ضرورت ہے ازلیہ میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہوتی، فقط محمول موضوع کے لیے ثابت ہوتا ہے اور یہ ضروری ہوتا ہے اس کے لیے. ایک اور ضرورت کے جو بیان کی جاتی ہے اور فلسفے میں اس کو بہت زیادہ استعمال بھی کیا جاتا ہے، بعض اوقات بہت زیادہ نہیں، یعنی ایک اہم ترین قاعدے میں اس کا استعمال ہوتا ہے، وہ یہ ہے ضرورت بشرط المحمول. ضرورت بشرط محمول کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد ایسا قضیہ ہے کہ جس کا موضوع محمول کی قید سے مقید ہو اور پھر اس کے اوپر محمول کو حمل کیا جائے. محمول کی قید سے مقید ہو اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ محمول کو حمل کیا جائے. مثلا اگر کوئی کہے کہ ہر خطا کار انسان حتمن خطا کار ہے، تو یہاں پر جو آپ نے حتمن کہا ہے کون سی ضرورت ہے؟ ضرورت بشرط المحمول. کیوں؟
کیونکہ آپ نے موضوع میں محمول کی قید لگائی ہے. محمول ہمارا کیا ہے؟ خطا کار. یہ قید ہم نے موضوع میں بھی لگائی ہے. ہم نے کہا کہ ہر شخص جو خطا کار ہے وہ حتماً خطا کار ہوتا ہے. یا اگر یوں مختلف مثالیں بنا سکتے ہیں، جو انسان بیٹھا ہو وہ حتماً بیٹھا ہوا ہوتا ہے. جو انسان چل رہا ہو وہ حتماً چل رہا ہوتا ہے. درست ہے؟ ایسی ضرورت کا ضرورت بشرط المحمول کہتے ہیں، کیونکہ اس قضیے کے موضوع کو ہم نے محمول کے ساتھ مقید کر دیا، قید لگا دی محمول کی، اور قید لگانے کے بعد پھر ہم نے محمول کو اس کے اوپر کیا کیا ہے؟ حمل کیا ہے. درست ہے؟ اس کو کہتے ہیں ضرورت بشرط محمول. ایک اور قسم پائی جاتی ہے ضرورت کی، جس کو کہتے ہیں ضرورت وقتیہ. یہ اس قضیے کو کہتے ہیں قضیہ مطلق، قضیہ ضرورت وقتیہ، یعنی ایسے قضیہ میں ہوتی ہے کہ جس کے اندر محمول موضوع کے لیے حتماً ثابت ہو، لیکن ایک خاص زمانے کے اندر. محمول کا موضوع کے لیے ثابت ہونا ضروری ہے، لیکن خاص زمانے کے اندر. اس وجہ سے اس کو ضرورت وقتیہ کہتے ہیں، یعنی ضرورت تو ہے اس کے اندر لیکن خاص وقت کے اندر ہوتی ہے. جیسا کہ جب یہ کہا یوں قضیہ بنایا جاتا ہے کہ چاند گرہن کب لگتا ہے؟ کہ جب کیا ہو؟ زمین سورج کے درمیان زمین جو ہے وہ چاند اور سورج کے درمیان آ جائے. زمین اگر حائل ہو جائے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ چاند گرہن لگتا ہے. درست ہے؟ تو اب جب زمین حائل ہو جائے چاند اور سورج کے درمیان تو اس وقت چاند گرہن لگنا ضروری ہوتا ہے. تو اب یہ ضروری والا جو لفظ یہاں پر آ رہا ہے، یہ ضرورت ہے. کون سی ضرورت ہے؟ ضرورت وقتیہ. کیونکہ یہ ضروری ہونا تب ہے کہ جب زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جائے. بس اس کو کہتے ہیں ضرورت وقتیہ. یہ ضرورت کی اقسام تھی کہ جو آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں. اس کے بعد پھر دائمی، چونکہ 4 بنائے بیان کس میں بیان کی تھی نا، ضرورت دائمہ، فعلیہ اور ممکنہ. ضرورت کی اقسام ہم نے پڑھ لی ہیں. اس کے بعد دائمہ اور ممکنہ اور فعلیہ جو ہے یہ رہ گیا. اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد.